یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑ بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہم سب کو ان بابرکت مقدس لمحات میں رمضان المبارک کے اور روزے کی حالت میں نماز عصر کے بعد دین کی باتیں سننے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ روزے کی حکمتیں، روزہ کیوں فرض کر دیا گیا، صبح سے شام تک کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا، اللہ نے اپنے بندوں پر یہ پابندی کیوں لگائی، کیا فوائد ہیں روزے کے، روزے کی حکمتیں کیا ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی حکمت قرآن پاک کے اندر بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ دراصل روزوں کا مقصد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، یاد رکھیں۔ روزے کی حکمتیں کافی ساری ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک آپ کے ہاں گوش و گزار کرتا ہوں۔ میں نے اور آپ نے ان حکمتوں کو سامنے رکھ کے پھر روزے کے وہ آثار دیکھنے کہ کس طرح روزہ رکھنے سے ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ اگر نہیں ہو رہی تو پھر ہمارے روزوں کے اندر کچھ خلل ہے، پھر ہم نے اپنے اندر ان چیزوں کو کس طرح لے کر آنا ہے، اس کا بھی اسلام پھر حل بتاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک نے سب سے پہلی جو حکمت بیان فرمائی روزے کی وہ تقوی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تقوی خشیت الہی میں کسی کام کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے، ٹھیک ہے نا؟ رک جانے کا نام، چھوڑ دینے کا نام، یعنی اللہ کے خوف میں کوئی بھی ایسا عمل جس سے اللہ نے منع کیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس عمل کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتا ہے نا، وہ تقوی سے ہی ہوتا ہے۔ ایمان کے بعد جو بڑا درجہ ہے نا وہ تقوی کا ہے۔ اسلام، ایمان، پھر تقوی، متقی، مسلمان، مومن، پھر متقی، یہ درجات ہیں نا۔ مسلمان عام ہی ہوتا ہے، کلمہ گو، ہر کلمہ گو مسلمان ہی کہلاتا ہے، لیکن پھر جب انسان اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سچ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اس وقت بندہ مومن بن جاتا ہے۔ مسلمان تھا محض، پھر مومن بن گیا۔ پھر جب وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے مکمل طور پہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس وقت وہ متقی بن جاتا ہے۔ تو متقی ہی دراصل اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرماتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، سن لو کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ آواز عجیب ہی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ساجد صاحب اگر ادھر ہیں تو اس کو ٹھیک کر دیں، پہلے کی طرح ہی کر دیں، مناسب رہے گی۔ تو جو اللہ کے ولی دوست ہیں، فرمایا پروردگار فرماتے ہیں کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، ٹھیک ہے نا، آخرت میں نہ دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈر ہے، غم ہے انہیں۔ اب اللہ کے ولی کون ہے؟ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ مسلمان تو ہوئے، کلمہ تو انہیں پڑھا، پھر مومن ہو گئے۔ الذین آمنوا، اسلام کے بعد ایمان لائے، ایمان کے بعد وکانوا یتقون، فرمایا متقی ہو گئے، پرہیزگار بن گئے وہ لوگ۔ جب انہوں نے تقوی اختیار کیا تو اس وقت وہ اللہ کے کامل ترین ولی بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ تقوی سے ہی بندہ مومن ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے۔ یہ گونج ہے ابھی تک، اس کو ادھر سے آواز کم کر دیں تھوڑی سی، یہ پہلے کی طرح ہی کر دیں، پہلے ٹھیک تھی۔ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ تقوی سے ہی ہوتا ہے، خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے کسی عمل کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہی کہلاتا ہے۔
تو روزہ رکھنے سے انسان کے اندر اللہ فرماتا ہے تقوی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، خوف الہی سے انسان گناہ کو چھوڑتا ہے۔ سب سے پہلی حکمت روزے کی یہ ہے کہ انسان کے دل میں تقوی کا نور پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح دوسری حکمت فرمایا کہ صبر اور شکر ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو انسان کے اندر ایک تو صبر کا نور پیدا ہوتا ہے اور انسان شکر گزار بندہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وہ کس طرح؟ صبر کس طرح کہ انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، قوت انسان کے اندر، صبر کی قوت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ اور پھر شکر گزار بندہ بنتا ہے کہ یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے، اچھا شکر ہم سمجھتے ہیں کہ شکر صرف اسی چیز کا نام ہے کہ کھا پی لیا اور اے اللہ تیرا شکر ہے یہی کہہ دیا یا الحمدللہ کہہ دیا تو اس کو ہم شکر محسوس کر رہے ہوتے نا میرے بھائی۔ شکر دراصل کوئی قول نہیں ہے، شکر ایک فعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ شکر ایک فعل ہے، وہ کس طرح کہ انسان اپنے اعضائے جسمانی ہر ایک عضو سے شکر ادا کرے، وہ اس طرح کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اعضاء عطا کیے انہی کے مطابق ان کو استعمال کرے تو یہ اعضائے جسمانی کا شکر ادا ہونا ہوگا۔ یاد رکھیں زبان اللہ نے عطا کی ہے اس لیے تاکہ تم میرا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، میرے محبوب کی ثنا خوانی کرو، اس لیے اللہ نے یہ زبان عطا کی ہے۔ اب اگر انسان زبان کے ذریعے ان معاملات سے دور ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، حضور کی ثنا نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اللہ کی یاد میں نہیں رہتا، تو وہ انسان اپنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت زبان کی ناشکری کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رب تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی ہے، آنکھیں نہ ہوں، اب دیکھیں آنکھیں کتنا بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ان سے پوچھیں کہ جن کی نظر نہیں ہے، کچھ دیکھ نہیں سکتے، ان سے پوچھیں کہ اللہ کی یہ کتنا بڑی نعمت ہے آنکھیں۔ تو رب تعالیٰ نے اس لیے عطا کیا ہے میرے بندو میری قدرتوں کے نظارے کرو، ان کے اندر بے حیائی نہ پیدا کرو، حیا کا نور پیدا کرو۔ جہاں دیکھنے سے منع کیا وہاں پر جب جاؤ حیا کی وجہ سے آنکھوں کو جھکا لو، ٹھیک ہے نا۔ تو آنکھوں کا اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت جو آنکھیں اللہ نے عطا کی، اس کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کریں۔ جس طرف دیکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا سے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھنا ہے تو ماں باپ کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ نفسانی خواہشات کی نظر سے دیکھنا ہے، اللہ نے بیوی حلال کی ہے اس کی طرف دیکھیں تو یہ اجر ہے، ثواب ہے اس پر۔ لیکن غیر محرم کی طرف دیکھنے سے اللہ نے منع کر دیا، تو غلط نظر سے دیکھنے سے رک جانا اور اچھی طرف دیکھنا، یہ دراصل آنکھوں کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اپنے مکمل اعضائے جسمانی کی طرف دیکھ لیں۔ کان اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، جو بہرے ہیں نہیں سن سکتے، ان سے پوچھیں کہ کان سماعت کتنا بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے کان اس لیے عطا کیے کہ میرے دین کی باتیں سنو، پروردگار نے کان اسی لیے عطا کیے تاکہ میرے قرآن کی تلاوت کو سنو، اچھی اچھی باتیں سننے کی کوشش کرو۔ رب تعالیٰ نے اس لیے کان عطا کیے، لیکن ان کے ذریعے اگر انسان میوزک، گانے اور کیا کچھ سنتا رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کی ناشکری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ نے زبان عطا کی ہے اچھا بولنے کے لیے، حسن اپنا اچھی بات کرنے کے لیے۔ تو جو بھی اعضائے جسمانی رب تعالیٰ نے عطا کیے ان کو ہو بہو اسی طرح استعمال کرنے کا نام دراصل شکر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شکر گزار بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے اعضائے جسمانی کو عین اسی طرح استعمال کر رہا ہے جس طرح رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، ٹھیک ہے۔ جس قدر انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ اس قدر انسان کو اجر عطا فرماتے، اور اس کے مال کے اندر، علم کے اندر، دولت کے اندر، ہر حوالے سے ہر چیز کے اندر اللہ اضافہ فرماتا ہے اور برکت عطا فرماتا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ایک تو صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا نا، صبر آ رہا ہے انسان کے اندر، اور پھر فرمائے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر ایک بہترین عمل ہے، اور اسی طرح انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، تو حکم الہی پر عمل کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حکمت ہے جذبہ ایثار،
یا احساس سمجھ لیں، انسان کے اندر احساس کا نور پیدا ہوتا ہے۔ جو انسان ایک ہے ایسا ہے نا، بے حس ہے، اس کے اندر احساس نہیں ہے، کسی کا درد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ روزے رکھے تو اس کو دوسروں کا احساس ہوگا۔ روزہ اس لیے بھی فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو غریبوں کا، جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پریشان حال ہے، ان کا تمہارے اندر احساس پیدا ہو۔ وہ کس طرح؟ ایک بڑا آدمی ہے، اسے بھوک اور پیاس کی شدت کا اور تکلیف کا پتہ ہی نہیں ہے، امیر ترین آدمی ہے، جب چاہے جو چاہے جس طرح کا چاہے وہ کھانے کھا سکتا ہے، اس کے پاس اس قدر دولت ہے، تو اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس اپنا روزے کے اندر یہ حکمت رکھی کہ تمام بڑے چھوٹے امیر غریب سب لوگ روزہ رکھیں گے، تاکہ بڑے لوگوں امیروں کے دلوں کے اندر احساس پیدا ہو کہ غریب طبقہ، یہ تو سال کے اندر ایک مہینہ ہے نا، وہ بھی صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا، تو جو 12 مہینے بھوکے رہتے ہیں غریب بیچارے، ان کا تاکہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو اور تم ان کی طرف توجہ کرو اور ان کو اپنے یعنی اس قدر مالیت جو ہے اس سے تم ان کا تعاون کر سکو۔ احساس پیدا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے روزہ عطا فرمایا ہے۔ جس طرح کہ کل بھی بات ہو رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری چوتھی پشت میں اپنا ایک ملک تیمور الصالح سلامی بادشاہ گزرے، جب یہ روزہ فرض ہوا۔ کیوں ہوا فرض؟ اس لیے کہ اس دور کے اندر کچھ علاقوں کے اندر قحط پڑ گیا تھا، قحط سالی ہو گئی۔ قحط سالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں یعنی پانی کا جو نظام بارش کا ہوتا تھا، بارش رک جاتی، زمینیں بنجر ہو جاتی۔ جب زمین بنجر ہو جاتی، کوئی کھیت اگتے نہیں تھے، تو انسان جنوں اپنا حیوانات کی، چرند و پرند کی، سب کی خوراک تو زمین سے ہوتی ہے نا، کھیتی سے ہوتی ہے نا۔ تو جب کھیت اگنا ہی ختم ہو جائے، زمین ہی بنجر ہو جائے، تو اللہ کی مخلوق کہاں سے کھائے گی؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ پچھلی قوموں میں کئی مرتبہ ایسا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا کہ قحط پڑ گیا، زمینیں بنجر ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، لوگ اور جانور چرند و پرند بھوک اور پیاس کی وجہ سے شدت سے تڑپ تڑپ کے مرنے لگے۔ تو ملک تیمور الصالح سلامی بادشاہ کے دور کے اندر کچھ علاقوں میں قحط پڑ گیا۔ اب جب ان علاقوں کے اندر زمینیں بنجر ہو گئی، کھیتیاں نہیں اگ رہی تھی، لوگ بھوک میں مرنے لگے۔ اب جن علاقوں میں قحط نہیں تھا، ان لوگوں نے اصرار یہ کیا کہ اپنا جو کھانا 2 وقت کا کھاتے تھے، 1 وقت کا کھانا کھاتے، دوسرے وقت وہ بھوکے رہتے، اپنا دوسرے وقت کا کھانا اپنے ان ساتھیوں کی طرف دے بھیجتے جن کے قحط پڑ گیا تھا۔ یہ اصرار کرنا رب تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ رب تعالیٰ کو یہ عمل اس قدر محبوب ہوا کہ رب تعالیٰ نے آنے والی تمام امتوں پر روزے کو فرض کر دیا، تاکہ ان لوگوں کا وہ طریقہ ہمیشہ قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان وہ طریقہ اپناتا رہے کہ رب تعالیٰ کو ان کا احسار اس قدر پسند آیا تھا۔ تو روزے کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ میں اور آپ روزہ تو رکھیں، جو مقصد تھا، حکمت تھی روزے کی، اس کو بھول بیٹھیں تو یہ عجیب ہے۔ اس لیے روزہ فرض کر دیا گیا تاکہ اے انسان، تو بڑا آدمی ہے، تیرے پاس دولت ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، تو اپنے ارد گرد دیکھ، تو یہ رمضان کے اندر صبح سے شام تک بھوکھا رہا، تیری حالت بدل گئی۔ جو 12 مہینے بھوکے رہتے ہیں ان کی طرف نظر کر، ان کی طرف توجہ کر۔ یہ مقصد تھا اور یہ ایک حکمت تھی۔ لیکن ایک انسان بڑا آدمی ہے، کروڑا پتی ہے، ارد گرد غریب طبقہ ہے، ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، بیمار پڑے ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں رکھتا، تسبیح بھی پھیر رہا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے، تو مقصد جو تھا روزے کا وہ تو فوت ہو گیا نا تمہارا۔ اس لیے تمہیں صبح سے شام تک بھوکا رکھا تاکہ تمہیں بھوکوں کا احساس ہو کہ بھوک کا درد کیسا ہوتا ہے، پیاس کا درد کیسا ہوتا ہے۔ یہ مقصد تھا اور یہ حکمت تھی ایک روزے کی۔ اسی طرح ایک حکمت ہے روزہ رکھنے کی، تزکیہ نفس، اپنے اندر کو پاک کرنا، ٹھیک ہے نا، نفس کو پاک کرنا۔ علماء نے نفس کی بعض نے قسمیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، بعض فرماتے نہیں ایک ہی نفس ہے، اس کو جس چیز کا عادی بنا دو وہ اسی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ نفس کو اگر غلط کاموں میں لگا دو تو نفس امارہ بن جاتا ہے، اس کو نیکیوں میں لگا دو، اللہ کے ذکر میں لگا دو، عبادات میں لگا دو تو وہ نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض فرماتے نہیں نفس کی مختلف اقسام ہے، انسان کے اندر کئی نفس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک نفس مطمئنہ ہے، وہ مطمئن تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی عبادات میں ہے، ذکر و اذکار میں ہے، نماز پڑھتا ہے، تسبیح و تعلیلات کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اس وقت انسان کا نفس مطمئنہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک نفس ہے نفس امارہ، جو انسان کو گناہوں پہ لگاتا ہے، جھوٹ بولے گا انسان، فریب کرے گا، دھوکہ دے گا، غلط نظر کرے گا، ان سارے معاملات کی طرف انسان کو لگاتا ہے۔
تو جو نفس مطمئنہ ہے اس کی خوراک ہے اللہ کی عبادات، جو نفس امار ہے اس کی خوراک ہے غلط کام، بے حیائی، بے شرمی، نماز سے دوری، ٹھیک ہے نا، سود خوری، شراب نوشی، ان چیزوں سے جب انسان لگتا ہے وہ عبادات سے دور ہوتا جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ انسان کا بھوک کی وجہ سے کمزور ہوتے ہوتے نفس مطمئنہ فوت ہو جاتا ہے، نفس امارہ زندہ اور طاقتور ہو جاتا ہے، اور انسان ہمیشہ کے لیے دین سے دور اور انسان بے حیا ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طرح انسان عبادات میں لگا رہے پھر وہ گناہوں سے بچتا جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، فریب نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، ملاوٹ نہیں کرتا، شراب سے دور ہوتا ہے، سود سے دور ہوتا ہے، حسن اخلاق ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نیک اور اچھے انسان بن جاتا ہے، اور اس کے نفس امارہ کی جو خوراک تھی یعنی کہ غلط کاریاں ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کا نفس امارہ کمزور ہوتے ہوتے نفس امارہ مر جاتا ہے، یعنی اس کا شیطان مر جاتا ہے دراصل، پھر نفس مطمئنہ اس کا زندہ ہوتا ہے، اس کو آرام و سکون ملتا ہے اللہ کے گھر میں عبادات کے اندر، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، لوگوں کا تعاون کرتے ہوئے، حسن اخلاق کے اندر اس کو سکون ملتا ہے کہ اس کے نفس کی خوراک اصل عبادات تھی، لوگوں کو آرام دینا تھا، اللہ کے ذکر میں رہنا اس کو آرام و سکون دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا دراصل ولی بن جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو روزہ رکھنے سے انسان کا تزکیہ ہے نفس، ٹھیک ہے نا، اور پھر بعض فرماتے نہیں ایک ہی نفس ہے، اس کو جس طرف لگا دو، برائیوں کی طرف انسان لگے تو وہی نفس ایک ہی تھا، اس نفس پر یعنی برائیوں کی سیاہی چڑھتے چڑھتے مکمل وہ نفس سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی خوراک ہی بدی ہوتی ہے، غلط کاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر سود نہیں کہے گا، انسان بے چین ہوگا، یار بڑا نفع آنا تھا، میں نے یہ کام مولوی صاحب کے کہنے پر چھوڑ دیا ہے، غلط کے بے چین ہوگا اندر سے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ملاوٹ کر کے چیز فروخت کرتا تھا، نفس کی وہ خوراک بن گئی تھی نا، اب ملاوٹ نہیں کی، وہ نفع جو پہلے آتا تھا وہ نہیں ہوا، اوہو یار میں نے کیا کر دیا، مولوی کے کہنے اندر بے چینی اور بے قراری ہے، وہ ہلکا سا نفع ظاہراً جو آنا تھا ملاوٹ کر کے مال کو زیادہ کر کے دو نمبر چیز کو ملاوٹ کر کے وہ اب نہیں کیا، کم نفع آیا، اندر بے چینی بے قراری ہے، وہ نفس امارہ کو خوراک نہیں ملی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کا نفس انسان کے ظاہری کردار کے مطابق بدل جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو روزہ رکھنے سے انسان ظاہری حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے اللہ کے کہنے پر، نفس تو کہہ رہا ہے نا بھی پیاس کی شدت ابھی پانی پی، دل تو کر رہا ہوتا ہے نا، پیاس کی جب شدت ہوتی ہے تو دل کرتا ہے بھائی پانی پی لو، بھوک کی شدت ہوتی ہے دل کرتا ہے کھانا کھا لو، لیکن روکا ہوا انسان نے، حالانکہ وہ چیز حلال ہے، ٹھیک ہے نا، گھر میں کھانا بنا ہوا ہے وہ حلال ہے، پانی پڑا ہے وہ حلال ہے، لیکن شام تک اللہ نے تمہیں منع کر رکھا ہے کہ تم نے کھانا پینا نہیں، بالکل منع کر دیا، اب شام تک انسان نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، نفس بار بار کہہ رہا ہے، دل کر رہا ہے، اس طرف توجہ بھی ہے، لیکن انسان نہیں کر رہا، اب حلال چیزوں سے رک گیا، جب رمضان گزر جائے گا اس وقت حرام چیز انسان استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو نفس کو تزکیہ نفس رمضان کے اندر روزے کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے کہ انسان حلال چیزوں سے اللہ کے کہنے پر رکا ہوا ہے، جب رمضان گزر جاتا ہے تو انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، پھر انسان حرام چیزوں سے بھی بچتا ہے، تو یہ ایک حکمت ہے اپنا روزے کی، یاد رکھیں۔ اور اسی طرح پانچویں حکمت اپنا روزے کی رضا الہی، خلوص اور رضا الہی، اللہ کی رضا۔ نماز پڑھی نا میں نے اور آپ نے، ہم نے دیکھا کہ ہم قیام کیا، رکوع کیا، ہم نے سجدہ کیا، نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ریاکاری ممکن ہے، ٹھیک ہے نا، میں پڑھا رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ماشاءاللہ نماز پڑھاتے ہیں، خطیب صاحب ہمارے، تو آپ کے دل کے اندر یا زبان پر کوئی تعریفاتی کلمات آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو میرے اندر ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے، ماشاءاللہ اب تعریف ہو رہی ہے ہماری، ٹھیک ہے نا، یا کسی حوالے سے بھی کوئی بھی نیکی ہو رہی ہے، اس پر انسان تہجد پڑھ رہا ہے، انسان صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے بڑی، حج پھر چلا گیا، حاجی صاحب کہلا رہا ہے، ہر ایک عبادت کے اندر ریاکاری ممکن ہے، لیکن روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی، کہ روزہ ایسی عبادت ہے نظر ہی نہیں آتا، اب میں سے کس کس کو روزہ ہے کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ میری شکل صورت سے دیکھ کر کوئی ایسے آثار محسوس ہو رہے ہیں کہ میں روزے میں ہوں، نہیں، تو روزہ کی حکمت میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کے اندر ریاکاری کی جو ایک اپنا سمجھ لیں کہ اندھیرا ہوتا ہے وہ انسان سے دور ہو جاتا ہے، انسان کے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے، اللہ کی رضا پیدا ہوتی ہے، اسی لیے تو فرمایا گیا نا، حضور نے فرمایا کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کی جزا صرف اللہ ہی عطا کرے گا، بھائی بقیہ اعمال تو اللہ کے لیے ہیں نہ میرے بھائی، بقیہ اعمال دوسروں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، میں اپنی مثال دے دوں، ہم یہاں کھڑے ہو کے جماعت کراتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ممکن ہے صورت ہے کہ آپ ہمیں وظیفہ منتھلی نہ دیں،
ہم چھوڑ جائیں. ممکن ہے کیا واضح ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. میں بڑا موحد بننا چاہوں یا میں کہوں ممکن ہے نہیں بھائی, آپ وظیفہ اس ماہ چھوڑ دیں بھی, حضرت آئندہ وظیفہ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, حالات بگڑ گئے لوگوں کے, تو آپ فی سبیل اللہ نمازیں پڑھیں. نہیں پڑھاؤں گا, ٹھیک ہے. تو ایک چیز شامل ہو گئی نا, وظیفے کی وہ نیت دماغ کے اندر ہے نا, نماز پڑھا رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, اس وقت آپ کے علم میں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں, دین کی باتیں سمجھا رہا ہوں, اس کے اندر ریاکاری ممکن ہے, یا کوئی نہ کوئی ملاوٹ اس میں ممکنہ صورت ہے کہ وظیفے کے لیے, یا آپ لوگوں سے اپنی زبانی کلامی داد حاصل کرنے کے لیے ممکن ہے کہ میں الفاظ جوڑ جوڑ کے اچھے انداز میں کر رہا ہوں, یہ ممکن ہے. کوئی بھی عبادت ہے نا, اس کے اندر وہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. یہ میرا درس محض آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہو, ممکن ہے اللہ کی رضا اس میں نہ ہو, ممکن ہے یہ. لیکن روزہ دکھائی نہیں دیتا, وہ محض اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا روزہ اللہ کے لیے ہے, اس کے اندر خلوص ہوتا ہے, ریاکاری نہیں ہوتی, اور اس کی جزا اللہ ہی عطا فرمائے گا. وہ کتنا جزا ہے یہ کوئی خبر نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں اس کی جزا یہ ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ ذات اپنی ذات کا دیدار روزے دار کو کرائے گا, دیدار الہی ہوگا. اور کائنات میں, دنیا کے اندر, آخرت میں, محشر میں اور جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے دیدار الہی ہوگا, یاد رکھیں. ہوتا ہے نا کہ روایت کے اندر کہ جب شہید دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی بندہ مومن شہید ہوتا ہے نا, تو شہادت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی کچھ خاص نور و تجلیات کا نظارہ کراتا ہے بندہ مومن کو, ٹھیک ہے نا. اور جب اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص نور و ذات باری تعالیٰ بھی کچھ خاص نور و تجلیات کا دیدار کرتا ہے بندہ مومن شہادت کے وقت, تو اس وقت اس کو اتنا سرور ملتا ہے کہ جب وہ جنت میں چلا جائے گا, جنت میں جانے کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے اس کو ساری نعمتیں عطا کر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے بتا تجھے کچھ چاہیے, اور بندہ عرض کرے گا پروردگار میں دنیا کی طرف جانا چاہتا ہوں, پھر دوبارہ واپس لوٹنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے گا دنیا کی طرف, تو جنت میں آ گیا, جنت تو دنیا سے کروڑا گنا بہتر ہے بھائی, دنیا کی طرف کیا کرے گا جا کے. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں جب دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے میں شہید ہوا تھا نا, وہ شہادت کا لمحہ جو نظارہ تیرے خاص نور و تجلیات کا ہوا تھا نا, اس کے اندر جو سرور تھا, جو ذائقہ تھا, جو مزہ تھا, جنت کی نعمتوں میں وہ مزہ سرور نہیں آ رہا. میں یہی چاہتا ہوں کہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دیا جاؤں, پھر میدان جہاد ہو, جا کے لڑوں, اور پھر شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ ہوں, پھر شہید کر دیا جاؤں, بس یہی سلسلہ میرے لیے جاری ساری رہے. جنت کی نعمتیں مجھے سکون نہیں دے رہی. یعنی کہ جنت کے اندر سب سے بڑی, پھر بندہ مومن جو روزہ دار ہے, رب تعالیٰ اب یہ شہید کو تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص نور و تجلیات کا نظارہ کرا رہا ہے نا, لیکن جنت کے اندر ذات باری تعالیٰ سامنے ہوگی اور روزہ دار اللہ کی ذات کو سامنے دیکھ رہا ہوگا, وہ کس قدر سرور ہوگا پھر. تو فرمایا کہ خلوص یعنی اللہ کی رضا, روزے کی پانچویں حکمت اللہ کی رضا ہے, رب تعالیٰ کی رضا اس میں ہے, اس کے اندر ریاکاری نہیں پائی جا سکتی, یہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. نماز پڑھ رہا ہے انسان دکھلاوا کسی کے لیے ہو سکتی ہے, درس دے رہا ہے, بیان کر رہا ہے, وہ لوگوں کی محبتیں سمیٹنے کے لیے ممکنہ صورت ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. انسان زکوٰۃ دے رہا ہے, صدقہ و خیرات کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے اندر سخی کہلانے کے لیے, حتیٰ کہ انسان قربان ہو رہا ہے, شہید ہو رہا ہے, ممکنہ صورت ہے شہید کہلانے کے لیے. لیکن روزہ یہ کسی کو پتہ نہیں کہ کسی نے رکھا ہے کسی نے نہیں رکھا, یہ محض اللہ کے لیے, اس کا اجر اللہ عطا کرے گا. اور وہ اجر کیا ہے, اپنا جنت کے اندر اللہ کی ذات کا دیدار ہے. اسی طرح ایک حکمت ہے اس روزے کی, اللہ کی صفت کا مظہر ہونا. بھوکا رہتا ہے انسان صبح سے شام تک, کیوں؟ اس لیے تاکہ اے انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے, تو اللہ کا نائب ہے, اشرف المخلوقات ہے. دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق تو ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہے نا, تو انسان خود کو پہچان لے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا دراصل اس نے اللہ کو پہچان لیا ہے. انسان اپنے اندر غور کرے, اپنے اندر ہی انسان کو خدا نظر آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آ جائے گی. اس دنیا کو انسان نے بسایا ہوا ہے نا, دنیا کا حسن و جمال دیکھ لیں, دنیا کی خوبصورتی دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, یہ انسان کی ظاہری کاریگری ہے. اور یہ انسان کو عقل شعور کس نے عطا کیا؟ اللہ نے. تو رب تعالیٰ کی قدرت کا مظہر انسان ہے, اللہ کا انسان دنیا کے اندر نائب اور خلیفہ ہے. اور رب تعالیٰ کی اپنا ایک صفت ہے, کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا. اللہ کھانے پینے سے پاک ہے نا,
تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، تو رب تعالیٰ نے صبح سے شام تک انسان کو حکم دیا کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، تاکہ رب تعالیٰ کا جو وصف ہے کچھ نہ کھانا اور نہ پینا، یہ انسان کے اندر بھی یہ صفت کچھ لمحے کے لیے پائی جائے، تاکہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ رب تعالیٰ کی قدرت کا مظہر، اللہ کی طاقت کا مظہر، اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر انسان ہے، اور اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے انسان دنیا کے اندر۔ تو خدا کی صفت ہے کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا، تو انسان صبح سے شام تک جو روزے کی حالت میں وہ اللہ کے وصف میں ہے۔ اس وقت میں اور آپ کھانے پینے سے پاک ہیں، ہم کھا پی نہیں سکتے، اللہ کی ذات کھانے پینے سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک نہیں، لیکن اجازت نہیں نا مجھے اور آپ کو اس وقت کھانے پینے کی۔ تو میرے اور آپ کے اندر یہ روزہ دراصل اللہ کا وصف اس وقت پایا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا مقام یاد رکھیں، اللہ نے اپنا خاص وصف انسان کو عطا کیا، بھئی میں کھانے پینے سے پاک ہوں انسان، تو میری قدرتوں کا، میری طاقت کا مظہر ہے، رمضان کے اندر صبح سے شام تک تو بھی میری طرح کچھ کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، تاکہ میرا وصف تیرے اندر پایا جائے اور تیرے اندر سے میری قدرتوں کا اظہار ہوتا رہے اس دنیا کے اندر۔ یہ ایک اپنا خاص طور پہ روزے کی حکمت میں سے ہے۔ اسی طرح 7ویں حکمت ہے روزے کی، جسم کی بہتری کے لیے۔ یاد رکھیں، معدہ خالی ہونا تو انسان کو بیماریاں کم لگتی ہیں، بیماری زیادہ لگتی ہے تو زیادہ کھانے کی وجہ سے، یاد رکھیں ایک حقیقت ہے۔ جب بھی معدہ خراب ہو جاتا ہے نا، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا کھانا پینا چھوڑ دو، معدہ خالی ہو جائے گا، تو پھر انسان کا معدہ خالی ہونے کے بعد انسان کا معدہ اپنے لیول پہ آئے گا۔ تو جتنا بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اچھا آج سے کچھ عرصہ پہلے 10 15 20 سال پہلے ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہیں جو بھی اس وقت یہ ہم سے بھی زیادہ فٹنس میں ہے، حقیقت ہے یہ۔ ہم جوانوں کے پیٹ بڑھ گئے، ہمارے بزرگوں کے پیٹ اسی طرح ہے۔ وجہ کیا ہے؟ غربت تھی، پہلے کم کھاتے تھے، ہمارے ہاں تو کس قدر ڈشز آ گئی، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی نئی چیز کھا رہے ہیں، معدے کو ہم خالی ہونے نہیں دیتے تو بیماریاں بڑھ گئی۔ آج سے اپنا 50 سال پہلے دیکھیں، کھانوں کا یہ اہتمام تھا، یہ برگر، یہ شوارمے، یہ فلاں فلاں قسم کی، آپ بیکریوں پہ چلے جائیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، یار یہ کھانے کی چیزیں کہاں کہاں سے آئی۔ آج سے 50 سال 100 سال پہلے یہ چیزیں تھی نہیں تھی، اور آج سے 50 سال 100 سال پہلے یہ بیماریاں تھیں جو آج کل ہمارے ہاں ہر ایک جوانی کے اندر، ٹھیک ہے نا، چھوٹی چھوٹی عمر کے اندر اب بال سفید ہو جاتے ہیں 20 سال کے بعد۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنے معدے کو خالی نہیں کیا، بیماریاں کھانے اس قدر زیادہ ہو گئے، بیماریاں بڑھ گئی۔ تو رب تعالیٰ نے انسان کے ایک حکمت روزے کی ہے بھی، انسان کے سال کے اندر ایک ماہ میں ایک کورس عطا کیا، صبح سے شام تک بھوکا رہ کے اپنے معدے کو خالی رکھنا ہے، تاکہ تمہارے اندر کی بیماریاں اور جسم کی بیماریاں ساری دفع ہو جائیں۔ یہ مقصد ہے۔ حضور کے پاس ایک بادشاہ نے بھیجا تھا، ایک حکیم ڈاکٹر بھیجا تحفے کے طور پہ کہ حضور یہ قبول کریں، آپ کے صحابہ کرام میں سے کوئی بھی کبھی بیمار ہوگا تو یہ ان کا فری علاج کرے گا، یہ ڈاکٹر ایز اے تحفہ میں نے آپ کو عطا کیا ہے۔ حضور نے قبول فرما لیا، تو وہ ڈاکٹر رہا کئی عرصے تک، 1 سال بیت گیا، کسی کو کوئی تکلیف ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی پیٹ میں درد، نہ کوئی سر میں درد، نہ کچھ بھی۔ تو انہوں نے آ کے عرض کی حضور مجھے اجازت دیں، میں واپس ہی جانا چاہتا ہوں، میں آیا تھا تاکہ علاج کروں، کوئی تکلیف میں ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، لیکن سال بیت گیا، کوئی بھی آپ ایک صحابی کسی کے نہ سر میں درد، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پیٹ کی بیماری، کچھ بھی نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ پھر مجھے اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو، یہ بیچارے جو میدان جہاد میں جا کے جنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا موقع بھی گزرا صحابہ پہ کہ 1 ہفتے تک ایک کھجور پر گزارا کیا، جن کے معدے اس قدر خالی ہیں جو پیٹ پر پتھر باندھ کے تاکہ معدے کو دباؤ آئے، ٹھیک ہے نا، معدے کو حرارت ملے اور معدے کے اندر تھوڑی سی قوت پیدا ہو سکے اور معدہ بھوک کو برداشت کر سکے۔ جب اس قدر معدہ خالی ہے بھوک کی وجہ سے، ان کو بیماریاں کہاں سے لگیں گی؟ بیماری تب لگتی ہے جب معدے کے اندر ہم کھانا زیادہ پہنچاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، تب بیماریاں لگتی ہیں۔ تو روزے کی حکمت اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھ لیں، جو ریگولر روزہ رکھتا ہے نا، رمضان شریف کے پورے مہینے روزہ رکھتا ہے، عید کے بعد آپ کو محسوس ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ ہماری جسم کی فٹنس، ہمارا معدہ صاف ہے بالکل، اپنا ایک جسم کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو مطمئن محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، پہلے اگر توجہ نہیں کی اس حوالے سے آپ عید والے دن اس سے آگے آپ خود محسوس کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر ایک کورس عطا فرمایا تاکہ تم اپنے معدے کو خالی رکھو صبح سے شام تک رمضان کے مہینے کے اندر۔ ایک حکمت میں سے یہ حکمت ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ پھر پورا سال 11 ماہ تک تمہارا جسم
اس حوالے سے بہترین رہے. اور یاد رکھیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں نا جو بزرگ ہیں یہ جو بھی، تو ان کی جسامت کے حوالے سے ان کو یاد رکھیں بہت کم بیماریاں ہوتی ہیں. ایک حکمت میں سے یہ بھی حکمت ہے. تو اس کے علاوہ بھی کئی حکمتیں ہیں روزوں کی ٹھیک ہے نا. تو روزہ رکھنے سے انسان کو کسی بھی حوالے سے کوئی تکلیف نہیں ہے. ایک تو تزکیہ نفس، انسان کے اندر تقوی کا نور پیدا ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر صبر اور شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے. اسی طرح انسان کا نفس پاک ہوتا ہے روزہ رکھنے سے. اسی طرح انسان کے اندر اللہ کی رضا پیدا ہوتی ہے روزہ رکھنے سے. اسی طرح انسان کے اندر اللہ کا وصف خاص یعنی کچھ نہ کھانا نہ پینا، ٹھیک ہے نا، یہ وصف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے. اسی طرح انسان کے اندر جسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں روزہ رکھنے سے. یہ روزہ رکھنے کی بنیادی حکمتیں. اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو یہ حکمتیں ہمیشہ سامنے رکھ کے روزہ رکھنے کی عظیم سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی بات پوچھنے والی ہو اس حوالے سے تو جی. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے جی.